ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أوحينا إلى أمك ما يوحى پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے دو بڑے معجزات کا ذکر تھا۔ بہت سارے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے گئے، مگر یہ دو بڑے معجزات تھے۔ ایک عصا کا معجزہ اور دوسرا ید بیضا۔ ان معجزات کو اس لیے عطا کیا گیا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے اور خاص طور سے سرکش انسانوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معجزات دلیل رسالت بنے، یعنی اس بات کا نشان ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ یہ پیغام لائے ہیں یہ اللہ پاک کا پیغام ہے جو بندوں کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا اسی فرعون کے دربار میں، جس فرعون کی کارروائیوں سے ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ تربیت اور پرورش فرعون کے دربار میں ہی ہوئی تھی، مگر یہاں پر والدہ بھی موجود تھی، ان سے بھی ملاقات رہتی تھی، بہن تھی اس سے بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا، اور یہ خونی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب جلا وطن ہو گئے اور یہ اپنے نہ دیکھنے کو مل رہے ہیں نہ کبھی سامنا ہو رہا ہے، تو دل بہرحال اٹکا ہوا تھا ان کے اندر، اور یہ یاد ستا رہی تھی کہ کاش میں اپنے گھر پہنچ جاتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر کے واپس ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں جو ان کا وقت گزرا 10 سال میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 24 سال تک رہے تھے مدین میں۔ 10 سال تو وہ معاہدہ ہی تھا، مگر کچھ زمانہ اپنی جانب سے بھی انہوں نے وہاں پر گزارا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کے پیش نظر کچھ عرصہ مزید وہاں پر رہے، اور 10 سال میں تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں جانا، جس کی مستقل ایک تاریخ ہے، جہاں وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پر میں بیان کروں گا۔ سبب یہ بنا تھا کہ ایک قیمتی ایک اسرائیلی کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ قبطی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ادھر سے گزر رہے تھے، اس نے جب دیکھا تو اس نے ان سے مدد طلب کیا، گویا ان کی دعائی دی، دعا لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے، پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ظلم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، مڑ گئے اور اس کو ایک مکہ رسید کر دیا کہ کہیں اس طرح سے مارا جاتا ہے جس طرح سے تو مار رہا ہے۔ اگر کوئی شکایت کی بات تھی تو اس کو بتانا چاہیے، اور پھر مارنا بھی تو اس طرح مارا جاتا ہے کہیں جسے تم مار رہے ہو۔ ایک مکہ اس کو رسید کر دیا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پایا۔ پیغمبر جامع القوا ہوتا ہے، جتنی قوتیں انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی، ہر انسان کے جسم میں اللہ نے قوتیں رکھی ہیں، پیغمبر بھی انسان ہوتا ہے، ساری قوتیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور باقی انسانوں سے زیادہ طاقتور قوتیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، نامور پہلوان بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے، بڑے بڑے پہلوان، دنیا کے مشہور ترین پہلوان بھی اگر سامنے آ جائیں تو ٹک نہیں سکتے۔ وہ ایک پہلوان حضور کے مقابلے میں تو آیا تھا نا، جو عرب کا سب سے مشہور پہلوان تھا، اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے چمڑے پر اور چمڑا کھینچا جائے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، مگر اس کے قدم میں لغزش نہیں آتی۔ وہ آیا تھا حضور کے سامنے، اور بس حضور نے ایک جھٹکا دیا ہے تو الٹ پلٹ گیا ہے، زمین پر چت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھیا یہ انسان سے اوپر کی کوئی چیز ہے، ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی طاقتور تھے، بہت قوی تھے، اور ساتھ ساتھ جلالی بھی تھے، غصے ور بھی تھے، بری بات پر انہیں سخت غصہ آتا تھا۔ یہ نہیں کہ ذرا سا بھی تحمل ہو، ذرا سا بھی اس کے اندر نرماہٹ نہیں، حق پر ہو ایک دم نرم ہے، ناحق پر اگر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، سخت ہوتے تھے، نہایت سخت۔ اب یہ ظلم کر رہا تھا اس کے اوپر، بے وجہ زبردستی اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کہیں اس طرح سے مارا جاتا ہے جیسے تم مار رہا ہے اس کو، ایک مکہ اس کو مار دیا، وہ برداشت نہیں کر پایا۔ فرعون کے یہاں نالش ہوئی، فرعون نے فوراً گرفتاری جاری کر دی، اس لیے کہ پہلے سے بھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تردد تھا کہ کہیں یہ اسرائیلی لڑکا نہ ہو جس کے
جس سے بچنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو قتل کرا دیا تھا کہ کہیں وہ لڑکا نہ آ جائے جس کی نجومیوں نے خبر دیا تھا جو میری سلطنت کے لیے رکاوٹ بن جائے یا میری سلطنت کے لیے مضر ثابت ہو. اسی سے بچنے کی خاطر تو اس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کرا دیا تھا. یہ شک اس کو رہتا تھا کہ اس بچے کو تو ہم نے دریا سے پکڑا تھا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کہیں وہی نہ ہو. ابھی عقدۃ من لسانی پر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. تو پہلے سے بھی اس کو تردد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تھا. اس کو خطرہ رہتا کہیں ایسا نہ ہو یہ لڑکا تو نہیں ہے. اس لیے جب یہ واقعہ قبطی کے ساتھ پیش آیا تو اس نے فوراً بلا تعمل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا. پولیس کو بھیج دیا، فوراً اس کو پکڑ کے لاؤ، جہاں کہیں بھی پکڑ کے لاؤ. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو فوراً نکل گئے مدین کی طرف، حدود مصر کو چھوڑ دیا. اور یہی سبب بنا حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچنے کا. وہاں ٹھہرے رہے. 10 سال کا تو معاہدہ ہی تھا کہ رہنا پڑے گا. رہے، انہوں نے پورا کیا اس مدت کو. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے بھی زیادہ دن تک رہے. بہرحال اب واپسی ہو گئی اور واپس آئے اور کوہ طور پر راستے ہی میں رسالت اور نبوت سے بھی نواز دیا گیا، پیغمبر بنا دیا گیا. پیغمبری پر معجزات بھی عطا کر دیے گئے کہ جب فرعون کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ نشانی پوچھے گا کہ آخر تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے، دلیل مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دلیل آج ہی دے دی گئی اور فرما دیا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جس سے بھاگ کے گئے تھے، اسی جس سانپ کے ڈر سے بھاگے تھے اسی کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا جا رہا. اب یہ معمولی بات تھی، یہ پیغمبر کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پیغمبر اطاعت کا علم بردار ہوتا ہے، دوسروں کو بھی وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنانے کے لیے دنیا میں آتا ہے. تو خود وہ کتنا بڑا فرما بردار ہوگا، پھر اس کا پتہ چلے گا کیسے کہ وہ اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا کہ نہیں، اطاعت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا کہ نہیں. پیغمبر جو ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے سامنے نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتا ہے. پیغمبر کو حکم الہی کے سامنے جو چیز بھی آئے گی اسی کو نظر انداز کر دے گا. تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں. تو پھر جانچا بھی تو جائے گا اس معیار کے ہیں بھی کہ نہیں. جاؤ دیکھو بھیا اس میں آواز ہو رہی ہے، دیکھو سالے کہاں ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا کرنے سے پہلے ان کی اطاعت کے معیار کو پرکھا گیا، آزمایا گیا کہ اطاعت کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہیں. آخر نمرود کے سامنے لائے گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ تمہیں اپنی جان اگر پیاری ہے تو میری بات مانو اور توحید سے ہٹ جاؤ. یعنی یا تو اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو آگ میں جھونکے جاؤ گے
اور اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت کرتے ہو تو زندہ رکھے جاؤ گے۔ اتنا بڑا مارکا سامنے آیا۔ اب دو ہی راستے تھے، یا تو اپنی جان بچاؤ یا پھر اللہ کی اطاعت کرو، دونوں نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پختہ نکلے کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اگر کہیے تم اس آگ کو بجھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے حکم دیا ہے وہ اندھا بہرا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری حالت کو، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ان کا حکم مجھے جو ملا ہے میں اس حکم کو جانتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں میں اور کوئی تدبیر نہیں کرتا۔ کفانی عن سوالی علمہ بحالی، مجھے سوال کرنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں، وہ خود انتظام کریں گے۔ اگر وہ جلانا چاہتے ہیں تو ہم جلنے کو تیار ہیں، اور اگر بچانا چاہیں گے تو کوئی طاقت ہم کو جلا نہیں سکتی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ فرشتوں سے بھی نہیں کہا کہ آپ کو بجھا دو، فرمایا نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، کسی سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتا، جو سب کا مددگار ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے اس پر پرکھ لیا گیا، ہاں کندن ہے، اب اس کے بعد پیغمبری عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس معیار پر پرکھ لیا گیا، حکم الہی کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اب پیغمبری عطا کی گئی ہے۔ فرمایا گیا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے دربار میں پہنچو۔ تو میں نے بتایا کہ فرعون کے دربار میں جانے کا جو حکم تھا یہ معمولی حکم تھا۔ جس سانپ سے بھاگے تھے اسی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی جان جوخم میں ڈالو اور یا تو پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ نبی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ نہیں سکتا، جان جا رہی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے دربار میں جانے کے لیے، حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر دل راضی نہیں۔ وہ جو خوف تھا، وہ جو دہشت تھی، فرعون کی قوت کو دیکھ کر، اس کے دبدبے کو دیکھ کر اور اپنی ناتوانی اور کمزوری کو دیکھ کر ہمت نہیں پڑ رہی تھی ادھر قدم اٹھانے کی۔ تو یہ نہیں کہا کہ رب العالمین میں تو نہیں جاؤں گا، میری جان کا خطرہ ہے۔ ہم آپ ہوتے تھے یہی فیصلہ کرتے نا کہ جان کا خطرہ ہو تو توریہ کر لو، تو توریہ نہیں کیا۔ فرمایا رب العالمین میرے دل کو آمادہ کر دیجئے اس کے اوپر، میں تو تیار ہوں، میرا دل نہیں تیار ہو رہا ہے، میری طبیعت نہیں تیار ہو رہی اس کے ڈر کے مارے، اس لیے کہ جان آدمی کو دنیا میں سب چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پروردگار میرے دل کو کھول دیجئے، حکم کی اطاعت کے لیے میرے دل میں انشراح پیدا کر دیجئے، یعنی میرے دل کو، میری طبیعت کو میں آمادگی پیدا کر دیجئے اس حکم کے عمل درآمد کے لیے۔ یہی معنی ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب
میرے دل میں اس حکم پر عمل درآمد کے لیے آمادگی پیدا کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ میں اس حکم کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں اور اس کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے۔ بڑا مشکل کام ہے، میں فرعون کے دربار میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، بہت مشکل کام ہے۔ پروردگار اس میں آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہاں پہنچنا اور اس حکم کو پورا کرنا میرے لیے اس کے اسباب اور وسائل پیدا کر دیجئے تاکہ میں جا کر کے اس پیغام کو پہنچا سکوں۔ سب سے بڑی رکاوٹ خود میری زبان ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بولنے میں صاف بات نہیں نکلتی تھی، اور یہ لکنت کوئی پیدائشی نہیں تھی، لکنت بعد میں آئی۔ وہ اس طرح سے کہ ایک روز فرعون ان کو گود میں لیے ہوئے ٹہل رہا تھا، گویا کھلا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں ہیں، اور بچے تو پھر مناسب نامناسب وہ کیا جانے کی کیا مناسب ہے کیا نامناسب ہے، اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا، اور اس کی داڑھیوں میں، وہ داڑھی تھی اس کی داڑھیوں میں موتی جڑے ہوئے تھے، وہ موتی ٹوٹ گئے۔ بس اس نے فوراً اتار دیا اور کہا اس بچے کو فوراً مارو، قتل کرو اس کو، یہ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکا جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی، بڑی نرم دل بڑی نیک دل خاتون تھی، وہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایک بچے کے پیچھے پڑ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ، صبی لا یعقل ولا یمیز، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے اندر سمجھ نہیں ہے، جس کے اندر تمیز نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط نہیں پہچانتا، بچوں میں اس کی کہاں تمیز ہوتی ہے، آپ اس کے کہاں پیچھے پڑ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، یہ اتنا خوبصورت اتنا نونہال بچہ ہے، اس کو ہم پالیں گے، یہ ہمارے اور آپ کے کام آئے گا، اس کے اوپر آپ ہاتھ مت اٹھائیے، یہ سمجھدار نہیں ہے، اور ناسمجھوں کی حرکات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہم کو لگ رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے۔ چنانچہ گئیں اور ایک تشت میں ایک جانب آگ کا انگارہ اور ایک جانب میں ہیرے جواہرات ایک تشت میں لے کر کے، وہ بھی چمکدار یہ بھی چمکدار، مگر انگارے کی جو چمک اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ زیورات میں نہیں ہوتی۔ جو طبیعتیں تزین پسند ہیں وہ انگارے کو ترجیح دے گی، مگر انگارے کو آدمی ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جلا دے گا، اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا، باقی خوبصورتی میں اس کی کمی نہیں ہوتی، بہت خوبصورت ہوتی ہے آگ کی چنگاری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ تشت لایا گیا اور رکھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی انگارہ اٹھا کر کے ہاتھ سے اپنے منہ میں رکھ لیا، سب اس لیے کہ بچہ جو چیز پاتا سب منہ ہی میں لے جاتا ہے، یہ بچوں کی فطرت ہوتی، سخت چیز ہو، نرم چیز ہو، گرم چیز ہو، ٹھنڈی چیز ہو، کوئی بھی ہو، جو چیز بھی وہ ہاتھ میں پائے گا سیدھے منہ میں لے جائے گا۔ آپ بچے کو لکڑی دے دیجئے سیدھے منہ میں لے جائے گا، چاہے اس کی زبان کٹ جائے، چاہے اس کا ہونٹ چھل جائے، لیکن وہ لے جائے گا زبان منہ کے اندر۔ پتھر ہاتھ میں لگ جائے اس کو بھی منہ میں لے جائے گا، مٹی بھی لگ جائے ہاتھ میں فوراً منہ میں لے جائے، جو پائے گا وہ منہ میں لے جاتا ہے، یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو لیا ہاتھ میں اور دھڑ سے لا کر منہ میں رکھ لیا، زبان جل گئی۔
اس زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ رب العالمین آپ مجھے دربار فرعون میں بھیج رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دربار کے اندر، اور فرعون بذات خود بھی بڑا فصیح و بلیغ۔ اب اس کے سامنے میں جاؤں گا، بات کروں گا میں، اور میری زبان میں لکنت رہے گی، تو یہ میری لکنت جو ہے کم سے کم اتنی تو دور کر دی جائے کہ میں اپنی بات صاف طور پر کہہ سکوں، اور جو کہوں لوگ سمجھ سکیں۔ قرآن میں اتنا ہی ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میرے زبان کے عقدے کو، گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو ایک تو یہ درخواست ہے، دوسری درخواست یہ ہے کہ میری پشت پناہی کے لیے اور میری مدد کے لیے میرے بھائی جو ہارون ہیں وہ بہت موزوں ہیں اس کام کے لیے۔ ایک تو میرے سگے بھائی ہیں، انہیں جو مجھ سے محبت ہوگی وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ بھائی بھائی کیا داہنا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ میرے بھائی ہیں، اور طاقت میں بھی کم نہیں ہیں، طاقتور بھی ہیں، ساتھ ساتھ ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ اور ایک بات اور تھی کہ بنی اسرائیل میں اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بہت مقبول تھے۔ بعض لوگوں میں ایسی فطرت ہوتی ہے، فطری طور پر ان کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کا میلان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، مکے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زیادہ مقبول تھے بنسبت اور صحابہ کے۔ یہی وجہ ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر نہ ابو بکر کو بھیجا، نہ عمر کو بھیجا، نہ علی کو بھیجا، حضرت عثمان کا انتخاب کر کے بھیجا کہ یہ جا کر کے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اہل مکہ کی نگاہ میں حضرت عثمان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہے، یعنی ان کو مقبولیت زیادہ ہے، اس لیے حضور نے اپنی جگہ پر حضرت عثمان کو بھیجا۔ حالانکہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر زیادہ صاحب فضیلت تھے، مگر حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ تو ایسا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کے درمیان میں زیادہ مقبولیت تھی۔ بہرحال گوناگون خصوصیات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون جو ہیں، حالانکہ ہارون بڑے تھے عمر میں اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، فرمایا کہ ان کو میرا پشت بنا اور میری طاقت بنا دیا جائے، یعنی میرے ساتھ ساتھ ان کو بھی بھیجنے کا حکم دے دیا جائے کہ میرے ساتھ میں یہ بھی رہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے ہی گھر کے لوگوں میں سے ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ وزیر جو ہوتا ہے بادشاہ کا دست راست ہوتا ہے، بادشاہ کے تمام جھمیلوں کو وہی نمٹاتا ہے، اور دشوار گزار امور جو ہوتے ہیں ان سب کو حل کرنا وزیر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وزیر کی وجہ سے بادشاہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے۔
اگر یہ عذر سے ہے تو اس کے معنی قوت کے آتے ہیں، تو وزیر کے ذریعے سے بادشاہ کو قوت ملتی ہے، اسی لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ اصطلاح چل گئی بادشاہوں کے دربار میں کہ ان کا جو گویا سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے اور جو سب سے بڑا مشیر کار اور تمام امور میں اس کے ساتھ شریک معاملہ ہوتا ہے، اس کو وزیر کہا جاتا ہے۔ بادشاہوں کو اپنے وزیر کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نام کا بادشاہ ہوتا ہے، کام سارا وزیر دیکھتا ہے۔ جیسے اکبر کے زمانے میں بیربل تھا، ساری حکومت تو وہ چلاتا تھا، بادشاہ اکبر تھے، تو وزیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جاری کی ہوئی ہے، وہیں سے وزیر کا لفظ رائج ہو گیا دنیا میں۔ تو بہرحال یہ دو درخواستیں کی کہ پروردگار ایک تو میری زبان کی لکنت دور کر دی جائے، اور دوسرے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیا جائے تاکہ وہ میرے ساتھ میں رہیں۔ اشدد بھی ازری، میری قوت کو ان کے ذریعے سے دوبالا کر دیا جائے، بڑھا دی جائے، میری طاقت بڑھا دی جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے اس عمل میں جو مجھے حکم ہوا ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں ان کو میرا ساجھے دار بنا دیا جائے۔ دوسری آیات میں آیا ہوا ہے کہ ان کو بھی پیغمبری عطا کر دی جائے، ان کو میرے ساتھ کر دیا جائے میرے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم دے دیا۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم آپ کی تحمید و تقدیس کی خوب تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو آدمی زبان سے کرتا ہے اسی کا نام تسبیح ہے۔ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اس کا نام بھی تسبیح ہے۔ تو ہم آپ کا ذکر کریں اور آپ کی حمد و ثنا بیان کریں، ہمیں جو قوت مل جائے گی اور فطری اعتبار سے ہم کو اطمینان مل جائے گا تو ہم اپنے اوقات کو آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگا سکیں گے۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں گے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور آپ ہمارے حالات کو جانتے ہی ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، اور تو بتانے کی ضرورت ہے نہیں کہ فرعون کی نظر میں میں اس وقت کیسا ہوں۔ وہ مجھے دشمن کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور دشمن ہی نہیں بلکہ دشمن بھی اور اوپر سے مجرم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس تو لاؤ لشکر، فوج، طاقت سب کچھ موجود ہے، اور میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کیا؟ وہی قوت جو ایک انسان کو دی جاتی ہے، ایک انسانی قوت مجھے آپ نے عطا کیا وہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فرد کی طاقت کتنی ہی بڑی ہو، جماعت کی طاقت کا مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہوتی۔ فرد کی طاقت جماعت کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے حالات کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا موسیٰ تمہارے جتنے مسئولات ہیں دے دیے گئے، یعنی جو کچھ تم نے مانگا تمہیں عطا کیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت ختم ہو گئی ہے اس کے بعد، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، تھوڑی سی لکنت باقی تھی، مگر جو بات کہتے تھے اچھی طرح سے کہہ لیتے تھے اور لوگوں کو سمجھا لیتے تھے ہر بات کو، اتنا کھل گئی تھی۔
تو اس کی وجہ یہ لکھا ہے کہ چونکہ حضرت نے کہا ہی یہی تھا کہ مجھے میری لکنت اتنی کھول دیجئے کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں لوگوں کو، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اتنے تو مانگا ہی تھا، تو اتنا تو کھول دی گئی تھی، کچھ نشانی اس کی برقرار رکھی گئی۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، حضرت کے زبان کی لکنت اسی دن ختم ہو گئی ہے، زبان بالکل فصیح و بلیغ ہو گئی ہے۔ یہاں تک کا یہ مضمون۔ اب دیکھیے جہاں سے سورہ طٰہٰ شروع ہوئی ہے وہاں سے پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ سب گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کی ہے۔ اس کے بعد ابھی سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔